الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه اللاهون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته خلق محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله يعلم ذمہ داریاں اور فرائض ہر ایک کو نہیں دیتا. فضیلت بے قدر ریاضت ہوا کرتی ہے. مقام و منزلت عظمت و فضیلت اس کی حیثیت کے مطابق ہوا کرتی ہے. اللہ نے ہم نبی کو اولو العزم اور رسول نہیں بنایا، نبیوں میں سے کچھ کو رسول قرار دیا اور رسولوں میں سے پھر کچھ کو نسبتاً عظمت عطا کی اور پھر انہی رسولوں میں سے کچھ کو امام بھی بنایا اور ایک کو خاتم قرار دیا. پروردگار عالم نے سب سے زیادہ عظمتیں اور رفعتیں جس کے نام کی ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ذات اقدس کسی سے قابل مقایسہ نہیں ہے اور یہ بڑے بچے اور جوان ذہن میں بچھائے کہ جب کبھی بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے، صاحبان عظمت لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس تذکرے کے اندر کسی کی فضیلت کا زیادہ اثبات ہو رہا ہو، اس کا مقصد ہرگز کسی دوسرے کی توہین مراد نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو صاحب عظمت ہے اس کی عظمت کا بیان دوسروں کی عظمت کا بیان ہی ہے. پروردگار عالم نے تمام نبیوں میں جنہیں سب سے زیادہ فضیلت دی ہے وہ سرکار کی ذات ہے اور اس کی بہت ساری دلائل، بہت ساری استدلالات میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ہر نبی کو اپنے زمانے تک محدود رکھا. جس زمانے میں پیدا ہوئے، جس زمانے میں نبی کہلائے، اسی زمانے تک کے نبی رہے. لیکن ہمارے نبی کے لیے اعلان نبوت کا دورانیہ اور قیامت تک کا سفر یہ آپ کی حیات ظاہریہ کے بعد کا دورانیہ ہے. لیکن اگر نبی کی فضیلت اور اہمیت اور عظمت کو دیکھا جائے تو نبی اس وقت بھی نبی تھے جب پیدا نہیں ہوئے تھے. فرق اتنا ہے کہ ولادت کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد اپنے زمانے کے لوگوں پر نبی قرار پائے اور ولادت سے پہلے نبیوں پر نبی قرار پائے.
اللہ نے سارے نبیوں پر جنہیں شہید اور گواہ اور ناظر قرار دیا ہے وہ سرکار کی ذات ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے کے لوگوں پر گواہ ہے۔ کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہید۔ اے میرے نبی دیکھو تو صحیح کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک گواہ قرار دیا ہے اور ہم نے تمہیں بھیجا ہے ان سب پر گواہ بنا کر۔ یعنی جتنے بھی نبی ہیں وہ سب اپنی اپنی امت پر گواہ اور نبی نبیوں پر گواہ، یہ کوئی کم درجہ نہیں ہے۔ اچھا اگر یہ ہے کہ نبی سارے نبیوں پر گواہ ہیں، سرکار دو جہاں سارے نبیوں پر گواہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجود ہیں۔ گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جناب مولانا نجفی صاحب تشریف فرمائے، ہمارے بزرگ عالم ہیں، ہمارا افتخار ہے، ہمارا اعزاز ہے، پاکستان کے اہم قابل ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے۔ وزیران گرامی، پروردگار عالم نے ہر نبی کو اپنی امت پہ گواہ بنایا اور نبی کو سارے نبیوں پر گواہ بنایا۔ لفظ گواہ تو میری آپ کی زبان میں ہے، اس کا عربی میں جب ترجمہ کریں گے تو کبھی شاہد کہیں گے، کبھی شہید کہیں گے۔ کبھی گواہ کے لیے لفظ شاہد استعمال ہوتا ہے اور کبھی گواہ کے لیے لفظ شہید استعمال ہوتا ہے۔ گواہ دونوں ہے، مگر دونوں کی ظرافتوں میں فرق ہے، دونوں کی نزاکتوں میں فرق ہے، دونوں کی حیثیتوں میں فرق ہے، دونوں کی کیفیتیں مختلف ہیں۔ شاہد بھی گواہ ہے اور شہید بھی گواہ ہے۔ شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو قرائن، دلائل اور عقلی تقاضوں کے مطابق گواہی دیتا ہو، اور شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو عینی گواہ ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ لہذا شاہد پھر گواہی سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ سلوات بھیجے ذرا محمد والے کو۔ اگر اس کے دلائل کو رد کر دیا جائے، اگر اس کے استدلال کو رد کر دیا جائے تو شاہد پھر گواہی سے ہاتھ اٹھا لے گا، لیکن شہید مر جائے گا مگر گواہی سے ہاتھ اٹھائے گا۔ اس لیے کہ بھائی میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سلوات بھیجے ذرا محمد والے کو۔ مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ شاہد کے لیے بھی قرآن میں دلیل ہے اور ہمارا ہے کہ وہ استدلال کے مطابق بات کرتا ہے، وہ طریقے کے مطابق بات کرتا ہے، وہ عقلی تقاضے کے مطابق بات کرتا ہے۔ لہذا جب حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ ہوا تو اس میں گواہی کے طور پر کون سامنے آیا؟ قرآن کہتا ہے شہدہ شاہد من اہلہا، خود زلیخا کے خاندان میں موجود، اس کے گھر میں موجود، اس کے خاندان سے وابستہ ایک خاتون جو بتائے اس کی بہن ہے، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، جب بیمار کا ہو رہا تھا، جب مشکل پڑ گئی تھی۔ سلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ تو اس کیفیت کو اور اس بھاگ دوڑ کو اس بچے نے بھی دیکھا تھا۔ بچہ بظاہر گود کا ہے، اللہ اکبر، پروردگار عالم اگر شاہد تو بچے سے بھی وہ بات کرواتا ہے جو بہت سے بڑوں سے نہیں ہو پاتی۔ وہاں کیا ہوا؟ گواہی کا مرحلہ آیا تو شہدہ شاہد من اہلہا، خود زلیخا کے خاندان سے متعلق ایک فرد نے گواہی دی۔ کیا کہا؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے، قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، یہ تو چاہ رہے تھے، اس نے پکڑا تھا۔ سلوات بھیجے ذرا محمد والے وسلم۔ یہ ایک گواہ ہے مگر یہ قرینے کے مطابق بات کر رہا ہے، عقلی تقاضے کہہ رہا ہے، عقلی تقاضا دے رہا ہے۔ جیسے بہت سارے وہ افسران ہیں، وہ افراد کے جو جرائم پیشہ افراد کو گرفت میں لینے کے لیے قرینے ڈھونڈتے ہیں، قرینے جوڑتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یہ دلائل ہے جس کی بنیاد پر یہ مجرم ہے۔ وہاں بھی وہ گواہ ہے لیکن وہاں شاہد کا لفظ ہے۔ لیکن ایک اور جگہ پر جب کہا کہ عینی گواہ کراؤ تو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 عینی گواہوں کو لے کر آؤ۔ وہاں شہیدین کا لفظ ہے،
شاہدین کا لفظ نہیں ہے، یعنی ایسے دو گواہ لے کر آؤ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ بس یہی میں ایک نتیجہ بھی دے دیتا ہوں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو بھی گواہ کہا ہے، مگر کبھی اپنے آپ کو شاہد کے نام سے یاد نہیں کیا ہے، ہمیشہ شہید کے عنوان سے یاد کیا ہے، اس لیے کہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہمیشہ اس نے اپنے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا ہے، نبی کے لیے بھی استعمال کیا تو شہید کا لفظ استعمال کیا ہے، اور نبی پر گواہ بھی اگر اپنے ساتھ کسی کو بنایا ہے تو اسے بھی لفظ شہید سے یاد کیا ہے۔ میرے مولا کو ضرورت لگ چکی تھی 19 رمضان کو، 21 کو شہادت قریب تھی، حضرت سعد ابن سوحان نے امام حسن سے کہا مجھے چند لمحوں کے لیے علی کے سرانے تک آنے دو۔ ممنون الملاقات تھے میرے مولا، جب میرے مولا امام حسن نے فرمایا کہ بابا سب چلے جاتے ہیں مگر سعد ابن سوحان نہیں جاتے، صحابی ہیں، نبی کے صحابی بھی ہیں اور علی کے بھی جانسار ہیں، یہ دروازہ چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ حضرت فرمایا بلاؤ اس کے اندر بلاؤ، سرانے آ کر بیٹھے مولا کے، اور مولا سے بہت ساری باتیں انہوں نے اپنے دل میں جو ان کے ذہن میں سوالات تھے وہ موقع غنیمت جانا اور بہت ساری باتیں پوچھی۔ کسی کا منع کرنے پر مولا نے روکا کہ نہیں، ان سے مجھ سے بات کرنے دو۔ وہ کیفیت تھی مولا کی شہادت قریب تھی۔ ان میں سے ایک سوال انہوں نے کیا، مولا ہمارے نزدیک آپ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، ہم آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، مگر آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو میرے مولا نے سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت تلاوت فرمائی، فرمایا میرے نزدیک میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب جو کفر اختیار کر چکے ہیں، جو کافر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، تو قل ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیداً، وہاں بھی لفظ شہید ہے، میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، شہیداً میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے وہ اللہ کے ساتھ میرا گواہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس سے وہ چیز اور دیا کریں گے۔ یہاں بھی وہ لفظ شہید استعمال ہو رہا ہے، یعنی عینی گواہ، تشدید گواہ، جو کبھی گواہی سے ہاتھ نہ اٹھاتا ہو۔ اچھا، اللہ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو علیم کہا ہے، سمیع کہا ہے، شہید کہا ہے، جی وہ عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، سامع بھی ہے، سمیع بھی ہے، شاہد بھی ہے، شہید بھی ہے، مگر ان دونوں میں فرق ہے، اس نے اپنے لیے وہ جو مبالغے کا لفظ ہے جس میں کثرت پائی جاتی ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر وہ گواہ نہ رہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں اس کے یہاں علم نہ ہو۔ عالم اور ہے، علیم اور ہے۔ عالم کے لیے کوئی زمانہ جہل کا ہو سکتا ہے، توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا ہاتھ رکھیں میرے ساتھ، عالم کے لیے کوئی زمانہ ایسا ہو سکتا ہے جو جہل کا رہا ہو، کچھ عرصے تک یہ جاہل تھے، عالم میں عالم کہلائیں گے، لیکن علیم وہ نہیں ہو سکتا جس کے لیے کوئی زمانہ جہل کا رہا ہو، وہ ہمیشہ سے تسلسل کے ساتھ علیم ہے، عالم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے ناصر اور ایک لفظ نصیر۔ ناصر مددگار ضرور ہے، مگر ممکن ہے کبھی مدد کرے اور کبھی نہ کرے، لیکن نصیر وہ ہے جو کبھی مدد کرنے میں کوتاہی نہ کرتا۔ اب اپنے اللہ سے جب نبی مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں رب ادخلنی مدخل صدق، توجہ چاہ رہا ہوں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخل ہونے کا موقع دے اور ہر کام میں سچائی کے ساتھ نکلنے کا موقع عطا فرما، واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما، سلطان ناصر نہیں، سلطان نصیر۔ اس کی زندگی میں کبھی ایسا نہ آئے کہ وہ مدد کرنے سے گریز کر رہا ہو۔ یا اللہ تیرا نبی تجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ نصرت نہیں مانگ رہا، نصیر مانگ رہا ہے، اور یہی دلیل ہے قرآن مجید میں یا علی
تو پھر یا اللہ مدد کافی رہتا. توجہ کر رہے ہیں. اگر وہ کہتے کہ مجھے نصرت عطا فرما تو یہ آپ کو حق تھا کہتے کہ اللہ ہی کافی ہے. جب اللہ سورہ رات میں کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ الکتاب کا عالم بھی گواہ رسول ہے. مجھے اپنی جانب سے وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، مضبوط مددگار مجھے عطا فرما، نصیر عطا فرما. تو نصیر کون ہے اور ناصر کون ہے؟ علیم کون ہے اور عالم کون ہے؟ سمیع کون ہے اور سامع کون ہے؟ علیم اور عالم میں جیسا فرق ہے ایسے ہی ناصر اور نصیر میں فرق ہے. کوئی مرحلہ ایسا نہیں آئے گا جب علی یہ کہتے ہوئے دکھائی دے یا رسول اللہ میں مدد نہیں کر سکتا. مدد کرنے کے طریقے بدلیں گے مگر مدد نہیں بدلے گی. کبھی تلوار چلا کر مدد کریں گے، کبھی قلم چلا کر مدد کریں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مجلسوں کے بارے میں جتنی ذمہ داری آپ میں سے کسی کی ہوگی اس سے شاید 4 گنا ذمہ داری میری ہے. مجھے عام لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، خاص لوگ سننے کے لیے نہیں آتے ہیں. میری کلاس کچی پکی کی کلاس نہیں ہے. توجہ ہے بناتی. اور مجھے فخر ہے کہ میں عمومی خطیب ہوں، خصوصی خطیب نہیں ہوں. توجہ ہے. لشکر طائب کی کتابت کے حوالے سے حضرت آیت اللہ باؤدینی نے مجھے ایک نصیحت فرمائی. فرمانے لگے کہ اس منبر پر موضوعاتی کشکول پڑھا جائے گا، اس منبر پر موضوعاتی گفتگو نہیں ہوگی. توجہ چاہ رہا ہوں. موضوع ہے نبی کی ذات، مگر جتنے بھی نبی سے وابستہ موضوعات ہیں ان سب کو منبر سے بیان کرنا پڑے گا. اس مجلس میں آنے والا وہ فرد بھی ہے جو سال بھر نماز و مسجد میں نہیں آتا. نہ آنے پر مذمت ہوگی لیکن آ جانے پر تو اس کو فائدہ پہنچایا جائے. اس کے آ جانے پر تو اسے کچھ دے دیا جائے. اس کے عقائد کی تقویت بھی ہونی چاہیے، اس کے کردار کی دعوت بھی ہونا چاہیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب یہاں اللہ نے اپنے نبی کو شہید قرار دیا ہے. ایسا گواہ کس پر گواہ؟ کمال تو یہ ہے، عظمت تو یہ ہے کہ ایسا گواہ جو سارے نبیوں پر گواہ ہے. سارے نبیوں کے پر نبی مکرم کی گواہی ہے. عزیزان اکرامی، عظمت پیغمبر کے باب میں ایک بات یہ بھی آئی گی کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یدر بیضا داری آنچ خوبا ہمیں دارن تو تنہا داری. ایک سلوات ملے ذرا محمد و آل محمد. توجہ کی طرف ہے. وہ کمالات کا مجموعہ سرکار دو جہاں کی ذات. ایک عنوان آپ کی گفتگو، آپ کی سماعت سے ہماری تمام گفتگو کو ایک عنوان کے تحت، اور وہ یہ کہ بعض اوقات صفت توجہ چاہوں گا. صفت عام ہوتی ہے مگر وہ نقاب اگر بن جائے تو پھر خاص ہو جاتی ہے. مثلا صادق یا صداقت ایک صفت عام ہے. مثلا قرض میں غیر اور کاذب ہونا ایک صفت عام ہے. مثلا نقاوت ایک صفت عام ہے. لیکن اگر یہ لقب بن جائے صفت عام تو پھر اسی ذات کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے. یوں تو ہمارے سارے امام کاذب ہیں اس لیے کہ اس سے روکنے والے تھے. ان کے مزاج میں تحمل تھا، ان کی طبیعت کے اندر برداشت تھی. وہ بڑے بڑے گستاخوں کو بھی یہ کہہ کے لوٹا دیتے تھے کہ تم چونکہ جاہل ہو اس لیے تم ہماری توہین کر رہے ہو. اور بڑے بڑے حتابوں کو بھی اپنے گلے لگا دیتے تھے. میرے مولا گزر رہے امام حسن کا قصہ ہے. بدتمیزی کرنے لگا ایک شخص بہت دور سے آواز دے کر ایک سے پوچھا یہ کون جا رہے ہیں؟ حسن مشتبہ جا رہے ہیں. تو بے ادبی کرنے لگا، آواز لگنے لگا. حضرت کہیں اور جا رہے تھے، اس کی طرف مڑ گئے. قریب آئے، جب وہ خوب بول دیا جو کہہ سکتا تھا کہہ دیا. تو حضرت نے فرمایا مسافر محسوس ہوتے ہو، تھکے ہوئے لگ رہے ہو.
ہمارے گھر چلو کھانا کھا لو، اور جب تمہاری تھکن دور ہو جائے تو جہاں جانا چاہو چلے جانا، سواری کی بھی ضرورت ہوگی تو ہم دینے کو تیار ہیں۔ اور یہ باتیں جو تم کر رہے تھے، اللہ اکبر، صلوات بھیجے ذرا محمد علیہ، یہ باتیں جو تم کر رہے تھے اگر یہ سچی باتیں ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرے۔ اللہ اکبر، اگر تمہاری باتیں سچی ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر تمہاری باتیں جھوٹی ہیں تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ کاذب ہمارے سارے امام ہیں، صادق ہمارے سارے امام ہیں، نقی اور تقی سب امام ہیں، مرتضی سب ہیں، شہید سب ہیں، لیکن جب کوئی لقب بن جائے صفت عام تو پھر اسی کے ساتھ مخصوص رہے گی۔ لہذا جب بھی کہا جائے گا امام کاذب، ذہن میں ساتویں امام آئے گا، جب بھی کہا جائے گا امام صادق، ذہن میں چھٹے امام آئیں گے، جبکہ سب صادق ہیں۔ عزیزان کرام ذرا محسوس کریں، اسی طرح ہم بھی آئے کرام کے ہم ان کی جو صفات ہیں مخصوص، یا میں لفظ کہوں کہ عام صفات ہیں جو لقب ہونے کی وجہ سے مخصوص ہو جاتی ہیں، وہ پھر کسی اور نبی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ مثلا حضرت آدم صفی اللہ، حضرت آدم کا لقب صفی اللہ، اور جب تک یہ صفت رہے گی تو عام رہے گی، لیکن جیسے ہی حضرت آدم کے ساتھ مخصوص ہو گئی تو آدم ہی کو ذہن میں لانا ہوگا جب صفی اللہ کہا جائے گا۔ آدم صفی اللہ، آدم چنے، اللہ کے چنے ہوئے آدم، تو کیا کوئی اور نبی ہے جسے اللہ نے نہ چنا ہو؟ اللہ نے سارے نبیوں کو چنا ہے بھائی، اللہ کے ہاں چننے کے بعد، منتخب ہونے کے بعد، چناؤ کے بعد، چینش کے بعد، انتخاب کے بعد ہی نبی بنتا ہے۔ صرف حضرت آدم تو نہیں ہے جنہیں چنا گیا ہے، سب کو چنا ہے، اور یہ نظام اس کا یہ ہے، وہ بغیر چنے ہوئے کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ میں ابھی ابتدا میں کہہ چکا ہوں، عزیزان گرامی، اس کے ہاں انتخاب ضروری ہے، چینش ضروری ہے، چناؤ ضروری ہے، وہ بغیر چناؤ کے کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ سب نبیوں کو چنا ہے، سب اماموں کو چنا ہے۔ اب تعجب تو اسی پر ہے کہ نبیوں کو تو چنے جو اصل ہے، یعنی اصل میں تو انتخاب لازمی ہے، اور ہر جو نبی کے بعد مسیح آنے والا ہے اس کے لیے انتخاب ضروری نہ ہو، مطلب جعلہ ضروری ہوگا، مطلب جعلہ ضروری ہوگا کہ اس کے انتخاب بھی ہو، اور جس نے پہلے والے کو منتخب کیا ہے وہی اس کی جگہ پر آنے والے کو منتخب کرے گا۔ اور یہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں بھی ہے کہ اگر جج صاحب چند دن کی تعطیل پر جا رہے ہوں، چھٹی لے کر جا رہے ہو ایک ہفتے کے لیے، تو بہت سارے مقدمات ہیں جو رکے رہ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی جگہ کوئی تو آ کر بیٹھے گا، اللہ کرے ایسے ہی ہو رہا ہو جی، کوئی تو آ کر بیٹھے گا ان کی جگہ پر۔ اب جو ان کی جگہ پر آ کے بیٹھ رہا ہے وہ کون لا کر بٹھا رہا ہے؟ وہ کون ہے کہ جو اس جگہ کو پر کرے گا؟ کیا مقدمہ باز، جملے کو محسوس کیجئے گا، کیا سارے مقدمہ باز مل کر میٹنگ کریں گے کہ آج کے بعد ہمارا فیصلہ فلاں کرے گا؟ یا نہیں، جس نے پہلے والے جج کو بٹھایا تھا وہی اس کی جگہ ایک ہفتے کے لیے جج بھیجے گا؟ وہی ادارہ، وہی عدلیہ، وہی نظام عدالت ایک اور جج کو بھیج دے گا ایک ہفتے کے لیے۔ اسی طرح اگر سرجن صاحب، ڈاکٹر صاحب اسپتال چھوڑ کر جاتے ہیں، 10 آپریشن روزہ ہوتے ہیں، اب ان کی جگہ جو آپریشن کرے گا وہ کون کرے گا؟ مریض تو طے نہیں کریں گے، سلمان بھیجے ذرا محمد علیہ وسلم، مریض تو طے نہیں کریں گے کہ ہمارا علاج کون کرے گا؟ وہی ادارہ جس نے پہلے ڈاکٹر کو بھیجا تھا، وہی ادارہ ایک دوسرے ڈاکٹر کو بھیجے گا، چاہے عارضی طور پر ہو چاہے وقتی طور پر ہو، تاکہ نظام چلتا رہے۔ تو یہ انتخاب کا نظام تو بہت ہی واضح روشن ہے، بغیر انتخاب کے اور انتخاب کرنے والے کے، منتخب اور منتخب کے، کون انتخاب کرنے والا ہے، کون منتخب ہے، کس کو انتخاب کیا جا رہا ہے، کون انتخاب کر رہا ہے، اس کے بغیر تو نظام نہیں چلتا۔ عزیزان گرامی، 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے آپ انتخاب کرتے ہیں نا بھائی، سلوات بھیجے ذرا محمد علیہ وسلم، ورنہ ادارے دباؤ کر رہ جائیں، سسٹم بگڑ کر رہ جائے، فساد بپا ہو جائے گا اگر انتخاب کا عمل نہ ہو۔ تو حضرت آدم صفی اللہ ہے، مگر سب صفی اللہ ہے، جیسے ہی صفی اللہ کا لقب جو صفت ہے وہ حضرت آدم سے منسوب ہوئی،
اس کے بعد حضرت آدم کے علاوہ کسی اور کو سفی اللہ نہیں کہا گیا۔ ایسے ہی حضرت نوح نجی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ ہے۔ اب یہاں نجی نجوہ سے ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا، تنہائی میں باتیں کرنے والا۔ جب دو آدمی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں، ایک کا کان دوسرے کے دہان کے قریب ہو، تو اس کیفیت کو نجوہ کہتے ہیں۔ سرگوشی، اگر یہ ہمارے لیے سرگوشی کیا ہو رہا ہے؟ سرگوشی ہو رہی ہے، تو دوسرے سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں، راز کی باتیں کرنے والے، جو راز کی باتیں کر رہے ہو اسے نجی کہتے ہیں یا نجوہ سے۔ تو سارے نبی بھائی نجی اللہ ہے، سب نبی اللہ سے خاص بات کرتے ہیں۔ جتنا وحی نازل ہو رہی ہے وہ وحی کا نازل ہونا ہی تو خاص باتیں ہیں، خاص گفتگو ہے۔ اچھا بعد میں اگر یہ عام بھی ہو جائیں گی تو کچھ باتیں تو خاص ایسی رہی کہ آج تک کوئی طے ہی نہیں کر پایا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کوئی لکھ دیا جو اوپر لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی خاص بات تھی راز کی جو نبی جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ اگر عام بھی کر دیا بعد میں بھی تو کچھ باتیں پھر بھی خاص نہیں۔ تو ہر نبی نجی ہوتا ہے، اللہ سے خاص بات کرتا ہے، نجوہ کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے۔ اور اگر نجی اللہ سے مراد نجات یافتہ اللہ کا، تو ابھی سارے نبیوں کو، سب لوگوں کو، ہم سب کو اللہ نے نجات دی ہے، نظام نجات کا دیا ہے، سسٹم نجات کا دیا ہے۔ حضرت نوح کو اور ان کے زمانے کے لوگوں کو نجات کا ذریعہ کشتی بنا کر دے دیا، ہمیں ذکر حسین کی صورت میں کشتی دے دی، ہمیں حضرت علی کی صورت میں کشتی دی۔ سلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ گزشتہ 3 دنوں سے مسلسل نجی ٹی وی چینلوں پر ایک آواز سن رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اس مجلس کے مختلف کلپ بنا کر سائٹس پہ ڈالے جا رہے، سوشل میڈیا پہ ڈالے جا رہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں، ڈالیے، جواب پہنچے لوگوں تک۔ ہر روز اس مجلس سے جو حالات سے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں وہ سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ اس سے مجھے سلوات بھیجے۔ ایک بات گزشتہ 3 دن سے ایک ذہنیت کے لوگ، میں اتنا مقدس ممبر ہے کہ ان کا نام ویسے نہیں لیتا، اس مقدس ممبر سے تو پھر بھی نہیں ہوگا، ویسے بھی طبیعت میں نہیں ہے، مزاج میں نہیں ہے، کسی کا نام لینا ضرورت ہی نہیں ہے، پھر ممبر میں بیٹھا ہوں۔ ایک آواز 3-4 دن سے مسلسل آ رہی ہے مختلف نجی چینلوں پر، خبرات تو نہیں رہے ہم لوگ، بھائی بول میں رہا ہوں، پریشان آپ مت ہوئیے۔ ایک سلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ اور آواز وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ واجب کب ہے، یہ مستحب کب ہے، یہ جلوس نکالنا، یہ مجلس کرنا، ان کے مفتی بتائیں، ان کے مجتہد بتائیں، ان کے علماء بتائیں کہ کیا یہ جلوس نکالنا مستحب ہے فقہ جعفریہ میں، کیا یہ جلوس نکالنا واجب ہے فقہ جعفریہ میں؟ ایک تو یہ بات آ رہی ہے، تو پہلے میں اسی کا جواب دے دیتا ہوں۔ عزیزان اکرامی، تم سے زیادہ شریعت کون جانتا ہے یہ تم بھی جانتے ہو، اس لیے کہ جہاں قرآن نازل ہوا ہے وہ ڈائریکٹ گھرانہ یہی ہے، جہاں شریعت نازل ہوئی ہے وہ اہل بیت ہے، لہذا ہمیں کوئی نہ بتائے کہ مستحب کی تعریف کیا ہے اور واجب کی تعریف کیا ہے۔ پہلا تو یہ نفسی جواب، ایک سلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے سارے مجتہدین نے یہ جملہ کہا ہے، اور یہاں تکرار کر رہا ہوں کہ اگر عزاداری ماضی میں مستحب تھی تو اب واجب ہے۔ ایک کی بات۔ دوسری بات یہ کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ تاکہ انسان بن جاؤ۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تاکہ اچھے انسان بن جاؤ۔ حج پہ کیوں جاتے ہو؟ تاکہ اچھے انسان بن جاؤ۔ شریعت کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ اچھے انسان بن جاؤ۔
توجہ کر رہے ہو؟ جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی دستورات ہیں قرآن کے، اللہ کے آسمان سے آئے ہوئے، ما جاء من اللہ، جتنے بھی اللہ کی طرف سے پیغام آئے، کیوں؟ تاکہ اچھے انسان بن جاؤ۔ یہ ساری عبادتوں کا ہدف اچھا انسان بننا ہے، تو وہ ساری عبادتیں واجب اور ایک عزاداری جو اچھا انسان بنانے کا پیغام دے رہی ہے۔ لہذا کل اگر عزاداری مستحب تھی تو آج عزاداری واجب ہے۔ یہ نقل قول کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کا جملہ، اور عزیز و دلیل پر اب ایک اجتہادی انداز سے دلیل لے لیجیے، اگرچہ میں اس منصب پر فائز نہیں ہوں، نقل قول کر رہا ہوں، پھر بھی میں بزرگوں کے قول پر نقل کر رہا ہوں، مجتہدین کے تحریروں کی روشنی میں جملہ نقل کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہدایت بشر کے راہ میں جتنا خرچہ کیا جا سکے کرنا واجب ہے۔ ہدایت بشر، ہدایت سماج، معاشرے کی بہتری کی راہ میں جتنا خرچہ کیا جا سکے وہ واجب ہے۔ جس کے پاس جتنی توان ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے، مثال لے لیجیے، پروردگار عالم نے 70,000 بچے مرنا برداشت کر لیے ایک موسیٰ کی خاطر۔ کتنا بڑا خرچہ کیا ہے اللہ نے۔ اور ایک اعتراض یہ بھی آ رہا ہے، ذمہ لے لیجیے، ایک اعتراض یہ آ رہا ہے کہ اتنا خرچہ کرتے ہیں، بجٹ خرچ ہوتا ہے پولیس کے اوپر، رینجرز کے اوپر، حفاظتی اداروں کے اوپر، اتنا خرچہ اگر روک دیا جائے، پھر مجلسوں اور جلوسوں کو روک دیا جائے تو یہ حکومت کا خرچہ بچے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم تو خرچہ کرنے کو تیار ہیں۔ پہلے تو ایک لفظی جواب لے لیجئے، یہ خرچہ انتظامیہ پر، پولیس پر، رینجرز پر، لا اینڈ انفورسمنٹ کے اداروں کے اوپر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تم نے اگر پاکستان کی دیواروں کو کافر کافر کے نعروں سے کالا نہ کیا ہوتا، اگر تم نے ملک کے حالات کو خراب نہ کیا ہوتا یہ جملے کہہ کر، تقریریں کر کر، تو پھر کوئی ہمیں بچانے کے لیے بھی نہ آتا۔ اور ہم نے تو کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ پولیس آ کر ہماری حفاظت کرے، اس لیے کہ جو قوم مرنے کے لیے تیار ہے انہیں مارنے والوں کو کیا پریشانی ہے؟ خرچے کی جہاں تک بات ہے، جہاں تک بات خرچے کی ہے کہ خرچہ اتنا کیا جاتا ہے، تو بھائی اللہ نے ہدایت کی راہ میں بڑا خرچہ کیا ہے۔ اتنے بچے مر گئے، عذاب نہیں آیا۔ اتنے بچوں کے گلے کٹ گئے، بچے مار دیے گئے، عذاب نہیں آیا۔ ایک موسیٰ آنے والا ہے، ایک موسیٰ آنے والا ہے۔ ہدایت بشر کے لیے کتنا اہتمام کیا؟ 1,24,000 پیغمبر، کتنا خرچہ کروایا گا؟ کشتی نوح میں جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے، باقی سب مر گئے، کتنا خرچہ ہوا ہے؟ پروردگار عالم نے خرچہ کتنا زیادہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پاکستان کا بجٹ نہیں، پوری دنیا کا بجٹ ایک طرف ہو جائے اور عزاداری امام حسین کا بجٹ ایک طرف چلا جائے، تب بھی یہ سلسلہ اس لیے جاری رہے گا کہ اس سے ہدایت نصیب ہو رہی ہے۔ تم نے چند ان لوگوں کو سن کر جو قصے کہانیاں سناتے ہوں گے، مجھے معاف کریں گے، جو صرف قصیدوں کے اوپر اور صرف نظم کے اوپر مجلس کو مکمل کرتے ہوں گے، تم نے صرف ان کو سنا، تم نے ہماری مجلسوں میں منبروں پر بیٹھنے والے مجتہدین، علماء کرام، صاحبان دلت لوگوں کی تقریریں نہیں سنی۔ تم جانتے ہو کہ پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر اس نظام عزاداری سے کتنی لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ کوئی مجلس ہماری ایسی نہیں ہوتی جس میں ہر فرد اپنی کوئی ایک الجھن، تقریر تو 1 گھنٹے کی ہوتی ہے کم سے کم، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں اس بچے سے لے کر اس بزرگ تک کوئی مجلس ہماری ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی ایک فرد ایک کوئی الجھن اپنی دور کر کے نہ جاتا۔ اگر کسی کی ایک الجھن دور ہو رہی ہے در حقیقت اس کا کردار بہتر ہو رہا ہے۔ اس سے بہتر کوئی نظام ہدایت ہوگا؟ لہذا ہم بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اس کے اوپر خرچہ کرنے کو تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، مدرسے بنائے جاتے ہیں، پڑھنے والے 50 ہوتے ہیں، خرچہ بہت ہو رہا ہوتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، پڑھنے والے کم ہیں، مسلسل کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ کتاب لکھنے سے کم نہیں ہے جسے مجلس ایسا کہا جاتا ہے، یہ مدرسہ بنانے سے کم نہیں ہے جسے مجلس ایسا کہا جاتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ٹیچر
टीचर का और उस्ताद का इंतखाब करते वक्त मेरा ख्याल रहे कि किसी भी हैसियत में उस्ताद मेंबर पर बिठाया जाता है, लेकिन निजाम को खराब नहीं करेंगे, सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे। स्कूल बंद नहीं होगा, मुदर्रिस बेहतर होगा। स्कूल बंद नहीं किया जाएगा, लिहाजा इस अज़ादारी पर जितना खर्चा भी करें कम है। और मैं एक और जुमला अकीदत के तौर पर नहीं कह रहा, क्यों कहा है हज़रत आयशा खुमैनी ने कि सुन्नती अज़ादारी करो, अलम बनाओ, ताज़िया बनाओ, जुलजना सजाओ। जी सुन्नती अज़ादारी का क्या मतलब है? हज़रत आयशा खुमैनी हुक्म दे रहे हैं सुन्नती अज़ादारी करो। जो रस्म और रिवाज तुम्हारे चले आ रहे हैं, जो इस्लाम की दस्तूरात और उसूलों से न टकरा रहे हो, जो महल इस्लामी का सबब ना बन रहे हो, ये कायदा कसौटी ध्यान में रखते हुए सुन्नती अज़ादारी करो। मस्जिद लिखो, तर्ज़े बनाओ, पेपर पर काला कपड़ा लगाओ, अलम सजाओ, पंजों के ऊपर हार लगाओ, खुशबू लगाओ, सुलझना बनाओ, काले कपड़े तैयार करो, सुन्नती अज़ादारी करो। मस्जिद पढ़ा जाएगा, मातम होगा, फला बिरादरी के यहाँ फला पहन होता है, फला बिरादरी के यहाँ फला दर्स पढ़ी जाती है, फला नौहान फला अंदाज से पढ़ता है, फला बिरादरी वाले दायरा बनाकर मातम करते हैं, फला बिरादरी वाले बैठ कर मातम करते हैं। वो सारे सुन्नती अंदाज अपनाए हैं। क्यों कहा है हज़रत आयशा खुमैनी ने? इसलिए कि जितना आप एहतमाम करेंगे तवज्जो ज्यादा होगा, जितना आप अज़ादारी पर एहतमाम करेंगे इतनी तवज्जुहात बढ़ेगी, और तवज्जो बढ़ जाएगी तो फिर लेने में की हर चीज कम रह जाएगी। असल मुश्किल तो तवज्जो की है। बुला तो लीजिए इतना बड़ा मजमा अपने बेटे की शादी में, बुला तो लीजिए शादी करके साथ अपने अब्बा के जनाजे में किसी को, कोई नहीं आएगा। ये हुसैन का नाम है, जो खिंचे हुए लोग आ रहे होते हैं, वो जाज़िबियत इमाम हुसैन के नाम है। लिहाजा इसे एहतमाम के साथ किया जाए, इसे इंतजाम के साथ किया जाए, सुन्नती अंदाज अपनाओ, और उसके बाद फिर हदफ के साथ पैगाम हुसैनी को हम किया जाए, इमाम हुसैन के मकसद कुर्बानी को बयान किया जाए। जो काम भी बगैर इंतजाम के होता है वो जाज़िबियत नहीं रखता। ये ऐसे ही निजी टेलीविजन चैनल्स मुख्तलिफ मीडिया आपको कवरेज नहीं देते, आप रोडों पर निकले हुए होते हो भाई। ये रावलपिंडी का मसला नहीं है कि रूट के ऊपर तुम बात कर लोगे, ये आलमी मसला है। ये रावलपिंडी के राजा बाजार से गुजरने वाला जुलूस नहीं है जिसके ऊपर तुम तबसरे कर लोगे कि जुलूस का रूट बदल दिया जाए और जुलूस को रोक दिया जाए। ये रावलपिंडी का जुलूस नहीं है, ये हुसैन का जुलूस है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अल्हम्दुलिल्लाह चेहरों से नकाब उतर रही है। मेरे कौम जरा पत्थर हमें दिल पर रख लेती 2 दिन तक, पहले 2 दिन तक जो नाराजगी रही कि मौलवी क्या कर रहे हैं, उलमा क्या कर रहे हैं, तंजीमें क्या कर रहे हैं, जरा 2-4 दिन रुक जाके देखिए ना, आपने कल रात से सफा पलट रहा है, कल रात से सफा पलटना शुरू हो गया है। अब खुलकर सामने आएगा तकरीर किसने की थी। सलवात भेजना जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, कहां जहां इंतजामिया का इस्तेमाल हुआ है, ना अहली, गैर जिम्मेदाराना रवैया, बेतवज्जोही, उजलत, हल्कापन, ये इंतजामिया की साबित हुई है। लेकिन इंतजामिया कसूरवार नहीं है, इंतजामिया कसूरवार नहीं है, कहां कहां उनका रहा है। इंतजामिया ने नहीं करवाया, ये पहले से तयशुदा था, ये पहले से मंसूबे का हिस्सा था, वो एक रात पहले चलने वाले मैसेजों का हिस्सा था, वो एक दिन पहले छत पर पत्थर जमा करने का मंसूबा था। वो सारी बातें आपके पीछे नजर है। लिहाजा ये बात तो तय है कि ना ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी हमने शुरू की है और ना ही हम उसे रोक सकते हैं। हमारे पास तो कहीं से आई है और हमें भी किसी को देनी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसे मुझे सल्लल्लाहु अलैहि
نجات پروردگار عالم ہر نبی کو دے رہا ہے. نجی اللہ سب ہے، ہم سب نجی اللہ ہیں. نظام اللہ دے رہا ہے، نجات کا نظام اللہ دے رہا ہے. میں نہ لینا چاہوں یہ میرے اوپر ہے، میں نہ اپنانا چاہوں نہ اپنانا چاہوں تو یہ میرے اوپر ہے. حسین کشتی روح کی طرح ہے، میرا بھی نے فرمایا ہے حسین کشتی روح کی طرح ہے. جیسے کشتی روح میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو کشتی روح سے اتر گیا وہ ہلاک ہو گیا. اترنے والا چاہے روح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور چڑھنے والا چاہے کوئی غیر ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی، جو نہیں لینا چاہتا اسے نہیں ملے گی. حسین کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. کیسے سوال ہوگی اس میں؟ تم حسین کے ذکر سے وابستہ ہو جاؤ. جو بھی حسین کے ذکر سے وابستہ ہو جائے گا وہ نجات پائے گا. اور جو حسین جلدی اپنے مضمون کو ایک منزل دے دوں، اور وہ یہ کہ نجی اللہ سب ہے، مگر جب یہ صفت عام لقب بن گئی تو پھر اب صرف نوح نجی اللہ ہے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ روح اللہ. عیسائیوں کو غلط فہمی نہ ہو کہ روح اللہ ہے تو گویا اللہ کے بیٹے ہیں، روح اللہ ہے تو گویا سب سے زیادہ اللہ سے یہی قرب رکھتے ہیں، روح اللہ ہے تو گویا حضرت احدیت کی روح ان میں ہے اور یہی سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. فضیلت بہت ہے، عظمت بہت ہے، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے. اور ہم ایک عظیم ترین کائنات کی تاریخی شخصیات میں حضرت عیسیٰ کو جانتے ہیں، لیکن اگر روح سے تعلق کی بنیاد پر فضیلت کرے تو حضرت آدم ہے روح کا، ونفخت فیہ من روحی. تلوار میرے طرف محمد علیہ روح خدا تو پھر حضرت آدم کو بھیجا، لیکن نہیں، وہاں پر روح اللہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مقام مخصوص ہو گیا. اس لیے کہ بغیر باپ کی دنیا میں آ رہے ہیں، ماں کی گود میں اپنی بندگی کا اعلان کر رہے ہیں، ماں کی گود میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، صاحب کتاب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. ابھی کتاب نہیں آئی ہے مگر یہ صاحب کتاب ہے، ابھی کتاب نازل نہیں مگر یہ صاحب کتاب. اس کا اعلان کر رہے ہیں روح اللہ، امر ربی، قدرت الہی. اللہ دکھا رہا ہے اب تک تم نے یہ سمجھا تھا کہ ماں باپ کی قربت ہوگی تو پھر ولادت ہوگی. ہم چاہے تو ماں ہی کے اندر ایسی صلاحیت رکھتے ہیں جو باپ کی بھی ہوتی ہے، اور ایک ہی وجود سے ہم دو صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں اور بچہ دنیا میں آ جائے تو ذرا حقیقت قدرت الہی کا اظہار ہے. روح اللہ قدرت الہی کا اظہار. اب حضرت عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور روح اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ رقم محسوس ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور یہ ایسا درجہ ہے جس کے بارے میں عزیزان گرامی قلم رک جاتا ہے. عظمتوں کے باب میں اس سے اونچا کوئی عنوان نہیں ہے. اللہ کا دوست خلیل اللہ، اللہ کا دوست. حضرت ابراہیم سے متعلق بات ہے، ابراہیم خلیل اللہ، دوستی. بھائی دوستی کا جیسے ہی تذکرہ آتا ہے تو کچھ عجیب قربت سی ہوتی ہے. اب عقیدہ توحید کی باریک وادیاں مانگے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ برابری سی ہوتی ہے. سلوات میرے طرح محمد والے بھائی دوست ہے ہمارے. اچھا دوست سے لڑتا بھی ہے نا، دوست کی دوست سے لڑائی بھی ہوتی ہے، پھر دوستی بھی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ مل جاتے ہیں، لڑتے ہیں، پھر بن جاتے ہیں. اور اسی کیفیت کو توجہ بھی کر رہے ہیں.
اسی کیفیت کو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے لیے یاد کیا ہے. وَيُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط، یہ ہمارا دوست جب فرشتے قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تو یہ ہمارا دوست ہم سے لڑ رہا تھا. اب وہ دوستوں والی جو کیفیت ہوتی ہے، ہم سے ہمارے ابراہیم نے لڑائی کی، جدال کیا، وہ دوستی والی کیفیت. پھر فوراً کہا کہ خبردار، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، مگر ذہن میں رہے کہ ہمارے ابراہیم بہت برداشت رکھنے والا تھا، بہت تحمل مزاج تھا. مگر وہاں جو چاہت دنوں نا کہتا وہ جو دوستی والی کیفیت ہے، ایک سلوات میرے طرح محمد علیہ وہ پروردگار عالم وہاں پر بیان کر رہا ہے. اب ابراہیم خلیل اللہ ہے، دوست ہے، تو بھائی دوست ہے تو دوستی کی راہ میں تو قربانی بھی دی جاتی ہے. لہذا دوستی کے تقاضوں کے مطابق اللہ قربانی بھی دے رہا ہے. دوست کے لیے کیا دو گے؟ بیٹا دے دو. اے اسماعیل میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بابا آپ وہی کیجئے کہ جو آپ کو امر کیا گیا، آپ مجھے جماعت صابرین میں سے پائیں گے. یہ کہا نا ستجدونی انشاءاللہ مع صابرین، آپ مجھے صابرین کی جماعت میں پائیں گے. میں ایسا نہیں ہوگا کہ صبر کرنے والوں میں سے آپ کو دکھائی نہ دوں. اب یہ دوست سے دوستی کے تقاضے دیکھے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی ذرا توجہ تو کریں کہ ابراہیم خلیل اللہ دوست ہے. اب اگر کوئی اور دوست بھی ہو مگر اس کے لیے خلیل کا نام نہ ہو، دوست کوئی اور بھی ہو نبیوں میں مگر لفظ خلیل نہ ہو بلکہ حبیب کا لفظ ہو، تو آپ یہاں ترجمہ کیا کریں؟ کیا وہ بھی دوست ہے اور یہ بھی دوست ہے؟ یہ تو میری زبان کی کمزوری ہے بھائی، یہ میری اردو کی کمزوری ہے کہ میں خلیل کو بھی دوست کہہ رہا ہوں اور حبیب کو بھی دوست کہہ رہا ہوں. مگر عربی کے اندر یہ دونوں برابر نہیں ہے. بس میں مجلس کو یہاں منزل دے رہا ہوں، تفصیل میں جاؤں گا تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور بڑے لطیف لوگ آتے ہیں کسی اور موقع پر اور کسی اور منزل پر. صحیح دوست خلیل بھی ہے، دوست حبیب بھی ہے، دونوں میں فرق اتنا ہے ایک طالب ہے ایک مطلوب ہے. صلوات میرے محمد و آل محمد. ایک کہہ رہا ہے رب کیف ارنی تحیی الموت، یا اللہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا؟ ارنی مجھے دکھا، کیف تحیی الموت کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا. ایک مانگ رہا ہے دیدار اور ایک کو بلایا جا رہا ہے دیدار کے لیے. ایک خلیل ہے اور ایک حبیب ہے. اور جب لفظ حبیب استعمال ہو گیا ایک ذات کے لیے تو اب ان سے ہی مخصوص ہے، اب کوئی اور حبیب نہیں ہے. اور خلیل اور حبیب کے درمیان امتحان کی دوستی کی راہ میں منزل ضرور ہے. ایک نے اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیر دی تو کہہ دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس دمبے کے ذریعے سے اس دمبے کو ایک ذبح عظیم کا فدیہ بنا دیا. جی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دمبا ذبح عظیم ہے. لکھا ہے تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دمبا ذبح عظیم، ایک عظیم الجثہ دمبا. بعض عظیم الجثہ لوگوں نے عظیم الجثہ لکھا ہے دمبے کو، عظیم الجثہ. کہنے لگے اللہ نے اس دمبے کو جنت میں رکھا، اتنا کھلایا جنت کا گھاس پھوس اور پودے کہ یہ موٹا ہو گیا اور عظیم الجثہ ہو گیا. کہا اس کو بھیجنا ہے اسماعیل کی جگہ پر. ارے بھائی عقل کے سمجھدار ہو، میں کتنا عقل کروں ان کا. کچھ بھی ہو ایک فرزند نبی جو خود نبی ہے اس کے لیے دمبا عظیم نہیں ہے. اتنا ہی جنتی ہو لیکن دمبا عظیم نہیں ہے. کوئی اور ڈھونڈا جائے جس سے یہ عظیم، جو اس سے عظیم ہو، حضرت اسماعیل سے بھی عظیم ہو، کوئی ڈھونڈا جائے. اگر تمہیں نہیں مل رہا تو علامہ اقبال کو پڑھ لو، انہوں نے لکھ دیا اللہ اللہ
یہ باپ باعث سببیت ہے، اس کے سبب ہم ایک سے بہترین پر موصول کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ذبح عظیم تب یہ ہوگی کہ جب اس قربانی سے بڑی قربانی ہوگی، اس قربانی سے بڑی قربانی ہوگی۔ اب خلیل بھی دوست اور حبیب بھی دوست، مگر ان دونوں کے امتحان میں جتنا فرق ہے اتنا ہی خلیل اور حبیب کی کیفیت میں فرق ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سر الشہادتین میں، سنی بہترین بزرگ عالم دین سر الشہادتین میں لکھے ہیں، انہوں نے بھی اس شعر پر نقل کیا ہے، لکھتے ہیں کہ نبی مکرم کی عظمت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے دو طرح کی شہادتیں دی ہیں۔ ایک زہر سے شہادت نبی کو ملی، عنوان حسن بنے، ایک تلوار سے نبی کو شہادت ملی، عنوان حسین بنے۔ امتحان کا مرحلہ تو وہی نبی مکرم کا ہے، وہی خلیل کا مرحلہ ہے، وہی حبیب کا مکی منصب ہے۔ وہاں ایک اسماعیل کے گلے پہ چھری چلے گی، یہاں 18 اسماعیلوں کے گلے پر چھری چلے گی۔ جتنی شدت خلیل اور حبیب میں ہے اتنی امتحان کی شدت مختلف ہے۔ عزیزانو، چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا میں چلیے۔ حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ جب میرے مولا کی شہادت ہو گئی اور زینب جیسی بہن اللہ زینبیہ سے دیکھتی رہی، شیب خنجر چلاتا رہا۔ عرب دنیا میں دستور تھا کہ اگر عورت سر پر ہاتھ رکھ کر آواز دے تو سمجھ لیتے تھے کہ یہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ میری بیوی زینب نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ دیے اور آواز دینے لگی، کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے؟ حتیٰ بعض جگہ لکھا ہے عمر سعد کو بھی مخاطب کیا، اے بسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرے حسین کو مارا جا رہا ہے؟ گردن موڑ کر کھڑا ہو گیا مگر زینب کا جواب نہیں دیا، اور امام حسین کے گلے پر خنجر نہیں چل رہا تھا بلکہ انسانیت سے بھر ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر! جب میرے مولا کے سر اقدس کو دم سے علیحدہ کر دیا، نیزے کی علی پر سوار کر دیا، تو کچھ دیر میں جناب شہزہ دوڑی ہوئی آئی، کہا حضرت زینب ذرا دعا کرو، بہت بڑی قیامت آ رہی ہے۔ میری بیوی نے فرمایا، اماں کیا عباس و علی اکبر کی شہادت اور حسین کی شہادت کے بعد بھی وہ قیامت رہ گئی؟ فرمایا ہاں، گھوڑوں کی نعل بندی کی جا رہی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کا اعلان ہوا ہے کہ جس کے پاس تازہ سن لگے ہوئے صحت مند گھوڑے ہوں وہ نکال کر لے آئے۔ حضرتانو 10 لوگ اپنے گھوڑے نکال کر لائے، لمبے چوڑے صحت مند گھوڑوں کو لے کر آئے، 10 گھوڑوں کو لے کر آئے۔ پوچھا کیا کیا جائے گا؟ جس کے پاس سب سے اچھے گھوڑے تھے وہ لے آئے۔ کہا یہ شمال کے گھوڑے جنوب کی طرف جائیں گے اور وہاں سے دوڑتے ہوئے جائیں گے جہاں حسین کا لاشا گرا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ! جیسے ہی گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، بہن دیکھ رہی ہے اور بھائی کا لاشا گرا ہوا ہے۔ گھوڑے دوڑتے ہوئے آ گئے، وسط میدان میں پہنچنے سے پہلے گھوڑوں کو روک دیا گیا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حبیب کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یزیدی لشکر میں نکلے، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کا نمک کھایا تھا، لہذا حبیب کے لاشے کی بے حرمتی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد پھر گھوڑے دوڑے اور پھر روک دیے گئے۔ کہا زہیر العین کا لاشا اٹھایا جائے، ہم زہیر کے لاشے کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ عزیزانو مختصر سن لیجئے، لاشیں اٹھائے جاتے رہے، لاشیں اٹھائے جاتے رہے، ایک فرزند زہرا کا لاشا رہ گیا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے، حسین کا لاشا پامال ہوتا رہا، زینب ماں محمدہ کے دوہے پڑھتی رہی، آواز دی نانا کوئی آپ کے نواسے کے لیے کہنے والا نہیں ہے؟ کیا کیفیت رہی میرے مولا حسین کے
अजरुकम अल्लाह। 11 मुहर्रम को बीवियों को असीर कर लिया गया और उसके बाद कूफे ले गए। हुसैन का लाशा, अली अकबर का लाशा, अब्बास अलंदार का लाशा, शोहदाए करबला के लाशे करबला में छोड़कर चले गए। वो नन्ना साली असगर का लाशा भी छोड़ गए। ये लोग सब चले गए और ये लाशें करबला में रहे। यहां तक कि बनी असद के लोग 12 मुहर्रम को बाद में लिखा है कि उनकी औरतों ने गलत दिलाई। बात जगह यह है कि खुद हुसैन ने उन्हें जमीन हिबा की थी। अल्लाह अकबर, क्या निजाम था हुसैन इब्न अली का, क्या तरीका था, क्या हिकमत थी मेरे मौला की इस कुर्बानी में। जमीन करबला को अपने उतरने से पहले खरीद लिया। हम अपने खैमे वहां नहीं लगाएंगे जो हमारी जगह नहीं है, हम अपनी मिल्कियत में अपने खैमे लगाएंगे। और जमीन को खरीदने के बाद उन्हीं लोगों को हिबा कर दी और फरमाया सुनो, ये हिबा में कर रहा हूं मगर 3 मेरी बातें भी हैं। एक बात तो यह है, मेरे अज़ादार और मेरे ज़ायर जब मेरी खबर पर आए तो 3 दिन तक मेहमान रखना। आपने कभी गौर किया इराकी मोमिनीन कैसे पकड़ पकड़ कर अपने घर ले जाते? अज़ादारों से कहते हैं, ज़ायरीन इमाम हुसैन से कहते हैं हमारे यहाँ एक लुकमा खा ले, इसलिए कि ये सदियों से चला आ रहा है। मेरे मौला ने इनके बुजुर्गों से अहद लिया था, मेरे ज़ायरीन को अपना मेहमान जरूर रखना। फरमाया दूसरी बात यह है कि हमारे इस जमीन पर काश्त नहीं करना, इस जमीन पर काश्तकारी नहीं करना, फसलें नहीं उगाना, इसे ऐसी खुश्क जमीन रखना। और तीसरी बात यह कि जब ये लोग चले जाएं तो हमारे लाशों को दफना देना। बनी असद के लोग आए इमाम हुसैन की लाशों को दफनाने के लिए, तकल्लुफ करके नहीं रोए अज़ादारों। आज मेरे हिस्से की आखिरी मजलिस है, मेरे हिस्से की आखिरी मजलिस है, इंशाअल्लाह किस्मत हुई तो आइंदा हाज़िरी होगी। इमाम हुसैन का लाशा दफनाने के लिए जब बनी असद के लोग आए और मक्तल में आकर उन्होंने देखा तो लाशें तो बहुत सारे थे, मगर कैसे पहचाने अली अकबर का कौन सा लाशा, कैसे पहचाने कासिम का लाशा कौन सा है? इसलिए कि बदनों पर सर नहीं है, कैसे मालूम हुसैन का लाशा कौन सा है? अज़ादारों एक मर्तबा यही सोच रहे थे कि कूफे की जानिब से एक सवार आता हुआ दिखाई, आपस में कहने लगे कोई हुकूमत का नुमाइंदा आ रहा है, हमारी मुखबिरी कर देगा, हमें सजा मिलेगी, लिहाजा पीछे हट जाओ और छुप जाओ। दूर से आवाज आई मेरे मौला इमाम सज्जाद की, ऐ बनी असद के लोगों रुको, मैं अपने बाबा का लाशा दफनाने आया हूं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अजरुकम अल्लाह, थक कर नहीं रोए अज़ादारों, अपनी आवाज़ों का आजाद छोड़े, पुरसा दे जनाब ज़हरा। मेरे मौला ने फरमाया एक बड़ी कब्र खोदो, एक बड़ी कब्र खोदी गई जिसमें सारे शोहदाए करबला को दफना दिया गया, जिसका नाम गंज शहीदा रख दिया गया। उसके बाद फरमाया कि एक कब्र सिरहाने खोदो और एक कब्र को पायती पर बनाया जाए। 2 कब्रें बनाई गई, सिरहाने और पायती। जनाब अली अकबर को बाबा की पैरों में लिटा दिया और सिरहाने की जानिब जो कब्र है उसमें इमाम हुसैन को लिटा दिया। और जब लिटा रहे थे अली अकबर को तो कहते थे भैया तुम्हें बाबा का जवार मुबारक हो और मैं कूफे के बाजार में फूफियों के साथ हूं, सर पर चादर नहीं है, लोग इशारे करके कहते हैं वो हुसैन की बहन है, वो हुसैन की लौट है। अजरुकम अल्लाह, 2 मंजिलें और लेंगे, ज़ादारों थकेंगे नहीं, 2 मंजिलें और लेंगे। एक मर्तबा इमाम हुसैन का लाशा भी कब्र के हवाले कर दिया। रोने आए ना, जुमला सुन ले। एक जाकिर ने, खतीब ने मसाइल पढ़े और कहा कि इमाम हुसैन का लाशा कब्र के हवाले किया, अली अकबर को पायती लिटा दिया, सारे शोहदा के लाशों का तज़किरा कर दिया, मजलिस मुकम्मल हो गई। एक रोने वाले अज़ादार ने मजलिस के बाद उस जाकिर से पूछा, भैया ये तो बताओ कि अली असगर को कहां दफनाया है? कहने लगे मुझे नहीं पता कि अली असगर को कहां दफनाया। रात को बिस्तर ख्वाब पर गए, हुसैन दिखाई दिए, फरमाया हमारे रोने वालों को बताओ अली असगर मेरे सीने पर सो रहा है, अली असगर मेरे सीने पर सो रहा है। अजरुकम अल्लाह, मेरे मौला गए हैं नहर के करीब, आखिरी जुमले हैं, मेरे मौला गए नहर के करीब और जब नहर के करीब पहुंचे ना तो अपने चचा को सलाम किया है, ए चचा पास आपको ज़ैनुल आबिदीन का सलाम हो। चचा फूफी ज़ैनब बार बार याद कर रही है, मैंने कल जुमला कहा था जनाब ज़ैनब के ज़ियारत नामे में भी जुमला है, वो अब्बास कहाँ है कि जिसने मदीने में सवार करवाया था, अब ज़ैनब सवार हो रही है। इमाम हुसैन जनाब
ایک جناب عباس کا لاشا دفنانا چاہا. بڑا سخت جملہ ہے جو اب کہنے جا رہا ہوں. امام سجاد جناب عباس کا لاشا اٹھاتے تھے, لاشا ڈھلک جاتا تھا, لاشا ڈھلک جاتا تھا. کسی زمانے میں جناب عباس کی قبر میں پانی آ گیا تھا, تو عراق کے ایک مجتہد کو جناب عباس خواب میں آئے, میری قبر میں پانی آ رہا ہے, اسے روکو, میری قبر کی تعمیر کرواؤ, میری قبر میں پانی آ رہا ہے. جب وہ لوگوں کو لے کر گئے ہیں قبر حضرت عباس کی اصلی جگہ تک, تو ایک شخص نے جو ان مزدوروں میں تھا, ان خدمت گزاروں اور خادموں میں تھا, اس نے اس عالم سے, مجتہد سے ایک سوال کیا, حضور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ عباس کا قد بہت بڑا تھا, جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو جناب عباس کی ٹانگیں گھوڑے کے کانوں تک آ جاتی تھی, اور رکابوں سے چھوڑ دیتے تھے تو زمین پر خط کھینچتی تھی. بنی ہاشم کے جوانوں میں چند لوگ گزرے جن کا قد بہت لمبا تھا, حضرت عباس کا قد تو بہت لمبا تھا, یہ قبر چھوٹی کیوں ہے؟